کیوں نہ سنتے رہے؟ نیت اگر رب کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے تو ایسا سننا بھی بیکار ہے اور ایسے سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے اندر ہر آدمی جس کو بظاہر ہم بے وقوف بھی سمجھتے ہو، لیکن دنیا کے معاملے میں ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے، خواہش یہ کرتا ہے کہ جو چیز بھی مجھے میسر ہو، جو چیز بھی مجھے ملے وہ خالص ہونی چاہیے۔ 1 کلو اگر آپ کو دودھ خریدنا ہو، آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی دکان سے ملے جہاں پر ملاوٹ نہ ہو، شہد کی ضرورت ہو، ہم کوشش کرتے ہیں، پوری ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں کہ ہمیں خالص شہد ملنا چاہیے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اگرچہ 100 روپے زائد لگ جائیں۔ حتیٰ کہ اگر 1 کلو خربوزہ بھی خریدنا ہو، آدمی بساؤ کا پوری ریڑھی کو سونگھ لیتا ہے کہ کہیں میرا 1 کلو خربوزہ یہ بد ذائقہ نہ نکل۔ دنیا کے معاملے میں ہر چیز کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خالص ملے، پیسے زیادہ لگ جائیں خیر ہے، وقت ہمارا خرچ ہو جائے خیر ہے۔ حتیٰ کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی دشمنی بھی کرے لیکن دشمنی کرنے والا بھی خالص ہو۔ خالص وہ ہوتا ہے اگرچہ اپنے کفر پر ہو لیکن سامنے آ کر وہ مخالفت کرے، خالص ہونی چاہیے۔ یا منافقت کے رنگ میں تو بھی اسا تھوڑے نالا، آپ اور ہم بہن بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب اشاعت توحید ہے، اور پھر مخالفت ہو اس قرآن کے درس کی۔ غیرت مند دشمن یہ کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے دشمنی بھی خالص ہونی چاہیے یا ملاوٹ والی۔ اس لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہوگا یہ کافروں سے بھی نیچے ہوگا، کیونکہ یہ اوپر سے کچھ تھا اور اندر سے کچھ تھا۔ تو اس لیے اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی سرائی کی ادھے پنجابی والے تے ادھے ساڑھے سے دو سال۔ وہ ایک ذاکر آئے نا بیان پر، اس نے کہا لوگوں تمہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی پتہ ہے۔ فیس اس نے پہلے وصول کر لی تھی، کھانا وغیرہ کھا لیا تھا۔ اس نے کہا اگر تھانوں پتہ ہے حضرت حسین دی شان دا ود بیان کرنے دی ضرورت کوئی نہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے سال پھر آیا وہی ذاکر، پھر اس نے فیس تو ایڈوانس لے لی، کھانا پینا سب کچھ کر لیا، لوگوں نے صلاح کی، پھر اس نے پوچھا لوگوں حضرت حسین کے بارے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ اس آگے جنہاں نو حالے تھی حضرت حسین دے بارے نہیں پتہ، ایو جی قوم نو حضرت حسین دی شان سناونی نہیں چاہیے۔ اگلے سال پھر آیا وہ، پھر اس نے پوچھا ہاں بھائی فیس وغیرہ وہی ایڈوانس، کھانا پینا سب کچھ، گاڑی تیار۔ اس نے کہا جی سناؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ہے معلومات؟ تو انہوں نے مشورہ کیا ہوا تھا پہلے، آدھوں نے کہا جی ہمیں علم ہے اور باقیوں نے کہا کہ علم نہیں۔ تو ذاکر نے کہا اچھا جنہاں نو پتہ ہے نا انہاں نو ڈس چھڑائے، جنہاں نو نہیں پتہ۔ آپ میں سے بھی آدھے اردو والے تے آدھے سرائکی والے، تو اردو والے سرائکی والے نو تے سرائکی والے اردو والا۔ تو بہرحال دنیا دے اندر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز اس نو خالص ملے، اور خالص آدمی ہوئے مومن تا حضرت صدیق اکبر دی طرح ہوئے کافر تا ابو جہل دی طرح اور یقین منو اے جس شخصیت دے درس قرآن روکن دی لوگ کوشش پہ کر دیں، اے شخصیات اوہن اساں بھی حمدللہ غیرت دا سبق پڑھے، اساں بھی حمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اساں ایک کام نہ کی نہیں کیتے تے نہ اس تے خوش ہاں، اساں اس چیز تے خوش ہاں کافر بھی ہے تے سارے سامنے کھل کے باب۔ ایک کل جڑی رات گزری ہے سارا ایک بحث مباحثہ مناظرہ عثمانیہ دے نال، اس ابتدائی لفظ اے آکھے کہ میرے نزدیک اشاعت التوحید و سنت والے سارے کافر،
لیکن اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ چے خدا دی قسم چاہ کے اللہ دے گھر اتنا ارمان میں اس چیز دا نہیں لگا کہ اس میری اکھاں دے سامنے میرے سامنے بہ کے آقا پوری شاتو توحید و سننا لے کافر جتنا ارمان اس گلتے لگا کہ درس قرآن روکن واسطے پورا زور لایا تے لاون والے بھی ماشاءاللہ دن سانو مسلمان بھی آکھو زور کس چیز تے لایا بھئی قرآن دا درس نہیں او لوگ جڑے سانو کافر آدین اسا انہاں نو کافر آدین او اگر کوشش کریں تو کوئی ارمان نہیں تو بہرحال دنیا دے اندر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز اس نو خالص ملے اور یہ جھگڑا بھی سارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سے خالص مسئلے دا اور کوئی رولا نہیں کوئی جھگڑا نہیں اور حضرت شیخ القرآن بولنا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ او فرمینے ہوندیان کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ دا جھگڑا دو لفظاں دا ہائی او لفظ ہن ہی اور بھی دا اللہ دے نبی فرمینے ہوندین اللہ ہی پکاراں دے لائق تے او آدین اللہ بھی پکاراں دے لائق امام الانبیاء دی دعوت خالص تے انہاں دی دعوت ملاوٹ والی ہی اور بھی دا جھگڑا اے ہی اور بھی دی اگر ایویں سمجھ نہ آوے کسی آدمی دی بیوی اس کو آکے میں آپ کی بھی بیوی ہوں خوش ہو سی نہ بندہ کوئی غیرت مند بندہ ہے جملہ برداشت نہ کر سی تے جس ٹائم بیوی آکے میں تیری ہی بیوی ہوں بندہ بڑا خوش ہو سی کہ میری بیوی بڑی پاک دامن ہے بڑی محبت کرنا لیے میرے نال کہ جس ٹائم بے ایمان آدمی اگر آکھے کہ اللہ بھی پکاراں دے لائق تے حاجی فتو بھی پکاراں دے لائق اللہ بھی تے فلاں بابا بھی اللہ بھی تے فلاں پیر و فقیر بھی تے اللہ کا رب الغیرت غیرت نو پیدا کرنا لا اسا سوچو اللہ نو غصہ لگدا اسی کے نہیں اس واسطے جھگڑا ہی اور بھی دا اس سے خالص مسئلے دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جھگڑا برادری نال ہویا سارے فرقے بریلوی دیوبندی شیعہ مقلد غیر مقلد سب دے سب مندن کہ امام الانبیاء دا جھگڑا ہویا یا نہیں وہ جھگڑا کس چیز دا ہی نماز دا اللہ دے نبی فرمائے میں بھئی نماز پڑھو او آکھے دیوان بھئی سارے کو نماز نہیں پڑھی میں روزے دا جھگڑا حج دا زکات دا اسلام دے ارکان تے ایو نہ پنج روزے دا بھی کوئی نہیں حج دا بھی کوئی نہیں زکات تے نماز دا جھگڑا بھی کوئی نہیں علماء موجود ہیں مفتیان موجود ہیں انہاں کو پوچھو کہ نماز اے فرض ہوئی معراج علی رات اور معراج دا واقعہ ہجرت تو تھوڑا جہا پہلے یعنی یوں سمجھو 23 سالہ دور نبوت چوں 13 سال مکہ تے 10 سال مدینہ دے 13 سال مکے دے اس دے وچوں تقریباً 11.5 سال تک نماز فرض کوئی نہیں روزہ فرض ہویا مدینے دے اندر زکات فرض ہوئی مدینے دے اندر تقریباً 2 ہجری دے اندر ہن انج سمجھو 23 سالہ دور نبوت چوں 15 سال تک روزہ فرض کوئی نہیں 15 سال تک زکات فرض کوئی نہیں اور حج بالکل آخر تے آیا انج سمجھو کہ 23 سالہ دور نبوت چوں 22 سال حج فرض کوئی نہیں ہن حج 22 سال بعد آیا زکات 15 سال بعد آئی روزہ 15 سال بعد آیا تے نماز 11.5 سال بعد آئی تے اللہ دے نبی نو 11.5 سال انہاں وٹے مارے کہ نہیں آپ دے رستے کنڈے بچھائے یا نہیں امام الانبیاء نو گالیاں دیتیاں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر قسم دا ظلم و ستم کیتا او جھگڑا کے آئی نماز روزہ تا کوئی نہیں حج زکات بھی کوئی نہیں شاید میرا کو بھائی آکھے بھئی او جھگڑائی اللہ خالق اللہ مالک اللہ نے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنایا شاید اس چیز کا جھگڑا ہوئے قرآن آدھے نہیں والا انسالتہم من خلق السماوات والارض اے میرے پیارے پیغمبر انہا مشرکین مکہ کو پوچھو کس نے آسمانہ نو پیدا کیتا زمین نو بنایا
اے سارے دے سارے کافر آکسن لا یقولن اللہ، اے آکسن آسمانہ دا خالق بھی اللہ، زمین دا خالق بھی اللہ، وہ جھگڑا کس چیز دا ہے؟ اور سورہ یونس قل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرے پیارے پیغمبر انہا مشرکین مکہ کو پوچھو آسمان تو بارش برسا کے روزیاں مہیا کرن والا، زمین تو کھیتیاں اگاون والا کون؟ ایک آکسن سارے دے سارے کافر آکسن فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے آکسن بارشاں برساون والا بھی اللہ، کھیتیاں اگاون والا بھی اللہ۔ وات انہاں کول پوچھو ام یملک السمع والابصار، تھوڑے کنا دا مالک کون ہے؟ وہ آکسن اللہ۔ تھوڑی اکھاں دا مالک کون ہے؟ وہ آکسن اللہ۔ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ زندہ نو کڈھن والا مردہ چوں، بے جان انڈے دے وچوں، زندہ بچہ کڈھن والا کون؟ وہ آکسن اللہ۔ تے بے جان انڈے دے وچوں زندہ بچہ تے زندہ مرغی دے وچوں بے جان انڈا، اے نکالن والا کون ہے؟ وہ کیا آکسن؟ وہ جھگڑا کس چیز آئی؟ وہ آدن رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور اگے من یدبر الامر، کائنات دے سارے کماں دی تدبیر کرنے والا کون؟ الامر عوض عن المضاف، اے الف لام آئی کے کائنات دے سارے کماں دی تدبیر کرنے والا کون؟ اے جتنی تقریراں نہ مولویاں دیا کہ دریاؤں میں مچھلیوں کو روزی پہنچانے والا اللہ، جنگلوں میں کتے اور خنزیروں کو روزیاں پہنچانے والا اللہ، بند انڈے کے اندر اس بچے کی ضرورت پیدا کرنے والا اللہ، اے ساری کھیتیاں اگاون والا، فلاں فلاں سارے کم کرنے والا اللہ، اے ساریاں تقریراں الامر دی الف لام دے اندر ہی۔ وہ جھگڑا کس چیز دا ہی؟ نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں، حج تے زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، اللہ خالق اس دا بھی جھگڑا نہیں، اللہ مالک اس دا بھی جھگڑا نہیں، اللہ رازق اس دا بھی جھگڑا نہیں، اللہ کنا تے اکھاں دا مالک اس چیز دا بھی اختلاف نہیں، اللہ تعالیٰ زندہ چوں مردہ تے مردہ چوں زندہ کڈن والا اس چیز دا بھی رولا نہیں۔ تو میرے بھائیو رولا کس چیز دا ہی؟ اور رولا تو سمجھنا پوسی کے نہیں، اور رولا ہائیو آدھن ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، بھائی ہے تا اللہ لیکن اے بھی تو کوئی شہین، اے بھی تو آخر سارے پیرین چھوڑن دے دا دیتا نہیں، یہ بھی تو سارے بزرگ ہیں، آساں اس اللہ دی کتاب نو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے پیرانو، بزرگانو، اکابرین نو، انہاں دے اندر جڑا شرک آئی، ایک شرک اکابر پرستی دا دیا، جس نے قرآن پاک نے مستقل عنوان بنا ہی کہ اکابر پسندی، شخصیت پسند ہونا اور چیزیں شخصیت پرست ہونا۔ شخصیت پسند ہے، کسی نو کوئی خطیب پسند ہے سریلا، کسی نو کسی دی خطابت جوشیلی پسند ہے، کوئی آدھا جڑا ہیک لات چاہ کے تقریر کرے میں او پسند ہے، کوئی آدھا جڑا بائیاں ٹونگ کے تقریر کرے میں او پسند ہے، کوئی آدھا جڑا سوڑیاں ستنا پا کے تقریر کرے، پسینہ آوے ہر شے نظر آوے سانو او پسند ہے، کوئی آدھا سانو فلاں پسند ہے۔ شخصیت پسند ہونا اور چیز ہے لیکن شخصیت پرست ہونا اے حرام ہے۔ شخصیت پسند ہونا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس ٹائم شخصیت پرستی آ گئی بات میرے بھائیوں آدمی چلا گیا حرام والے پاس۔ اس واسطے انہاں دے اندر ایک شرک اے بھی آئی شخصیت پرستی اللہ، وعدن وجدنا آبانا، سارے پی اڈارے اس مذہب تے آن، سارے اکابرین دے مذہب دے، اس واسطے وعدن ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، اے سارے اللہ دے ہاں شفارشی، انہاں بڑیاں محنتاں کیتیاں، مشقتاں کیتیاں، جوہدیاں کیتیاں، آخر اے بھی کوئی مٹی دا ڈھیر تا نہیں، انہاں بھی تا پوری زندگی محنت کیتی، انہاں داڑھی چٹی دھوپتے تا نہیں کیتی، آدھن کے نہیں، چھوٹی وڈی والا مسئلہ بات دے، وہ آدھے چٹی انہاں دھوپتے نہیں کیتی، انہاں بھی تا محنتاں کیتیاں، آزادے میرا بھائی انہاں دی محنتاں اگر اخلاص تے مبنیاں اللہ قبول فرماوے، وہ تو انہاں دا اپنے ہر آدمی نے جڑی محنت کیتی وہ تو اللہ تعالیٰ دا تے اس دا معاملہ، لیکن سارے واسطے کے حکم ہے، سانو تو یہ سوچنا ہے بے سارے واسطے کے حکم ہے، تو اس واسطے او آدن ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، اے اللہ دے ہاں سارے شفارشی،
اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں۔ اور قرآن نے فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نو پکارو خالص کر کے اس اعتقاد دے نال کہ ما فوق الاسباب پکارا سنن والا صرف اور صرف اللہ، اس دے علاوہ کوئی بھی ما فوق الاسباب پکارا سنن والا نہیں۔ اور اس سے قرآن مجید نے وقت مختلف عنوان بدے کتھائیں فرمایا لہو دعوت الحق، لوگوں سچی پکار اللہ ہی دا خاصا، اور والذین تدعون من دونہ، اللہ تو علاوہ جنہ ہستیاں نو تسا پیسے لیندے ہو، فرمایا انہاں دی مثال اس طرح الا کباسط کفیہ الی الماء، جس طرح ایک آدمی کنویں دے کنارے تے آ کے اس دے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو رو کے آکھے لیبلغ فاہ، آ پانی میرے منہ دے اندر داخل ہون، بڑی شدت دی پیاس لگی ہے، پردیسی بھی آ مسافر بھی آ، اے پانی اگر تو میرے منہ دے اندر نہ آیا میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر ویسا۔ ہن پانی دی منت بھی کرے خوشامد بھی کرے، پانی نو قیامت تک پکارے، پریکٹیکل طور تے یہ مسئلہ سمجھایا کہ وجہ اے ہے اس آدمی نے پانی نو پکارا تے پانی دے اندر سنن دی طاقت، جس لئے سنا نہیں تے اگے اس نو اجابت بھی نہیں، قبول بھی دا کم نہیں ہویا۔ فرمایا میں زندہ خدا نو چھوڑ کے دربار دے ذریعے قبر دے ذریعے قبر والے نو پکارو، او بھی تھوڑی پکار نہیں سندا، بت بنا کے بتاں دے ذریعے بت والے نو پکارو، فرمایا وہ تھوڑی پکارا نہیں سن دے، پکارا سنن والا لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اللہ دا خاصا، باقی فرمایا میرے علاوہ جنہاں نو تساں ود پکرے سو وما دعاء المسلمین یا کافرین۔ آدھے اسا کھڑے ہیں اپنے مذہب تے، اسا آج بھی آدھے ہیں انکا لا تسمیع الموتا، آج بھی اسا آدھے ہیں کہ مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، وہ میرے بھائی مردے نہیں سن دے ایک مسئلہ تے دوسرا مسئلہ وما دعاء کافرین یا مسلمین، اتھے جتیاں لہا کے میں حضرت اسا تھوڑے تابعدار، تسا تے اسا تے بہن بھائیاں، کوئی رولا ہے ہی کوئی نہیں، رولا تا ہی سارا فتوے تے یا مسئلے تے نہیں سمجھ آئی سا۔ قرآن پاک نے مسئلہ بھی بیان کیتا کہ پکاراں دے لائق صرف اللہ، نال فتوہ بھی لایا کہ میں نو چھوڑ کے اگر غیراں دے در تے ویسو ما فوق الاسباب سنن دا کیدا رکھ کے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ود کافر دی پکار جی میں ہوندی ہے بے اثر، بے اثر دا معنی بندہ پکریندا راوے تے اگو جواب نہ آوے، فرمایا میرے علاوہ جنہاں نو تسا بے پکار دے ہو تسا ود بنوے سو پکے کافر۔ دوسری جاتے قرآن آتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ، ٹائم کے ماشاء اللہ جی، تو زیارت بھی کرے دے رہو تے توجہ بھی کرے دے رہو۔ مسئلہ ہی کے مسئلہ اور دوسرا کے ہے فتوہ، قرآن نے مسئلہ بھی سمجھایا تے فتوہ بھی لایا۔ جیڑا آدمی مسئلہ چھپاوے او پورا یہودی، تے جیڑا آدمی فتوہ چھپاوے قرآن دی حقیقت دا چور بن سی کہ نہیں۔ و جتیاں لہا کے انہاں دا استقبال، جی آیا نو موسٹ ویلکم، ساری جھوکتے آتے نو جی آکھاں، او تا جھوکتے نہیں آیا آسا آپ لگے آسو تھوڑے کو۔ تو اس لیے قرآن مجید نے مسئلہ بھی سمجھایا تے لال فتوہ بھی لایا۔ دوسری جگہ تے قرآن آتے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص تو بڑا گمراہ کون ہے جیڑا اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو بھی پکار دے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جیڑے قیامت تک انہاں نو جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ جواب کیوں نہیں دیں دے؟ ہو سکتے پیر اور اپنے مریداں تو ناراض ہوئے،
ناراض ہوئے تو وقت بھی پیر ہو رہا جواب نہیں دے دے، بے شک تسا پیغام بھیج کے دیکھو۔ تو اس واسطے فرمایا ہو سکتا ہے بے قبر والے ناراض ہوئے، بزرگ تے پیر صاحب، فرمایا نہیں ناراضگی والی گل نہیں، حقیقت گل ہے وہم عن دعائہم غافلون، او تواریاں پکارا تو غافل ہن، ناراضگی والی گل نہیں، اور کوئی رولا نہیں، رولا یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی پکاراں دا پتہ کوئی نہیں۔ مولوی اکثر بوت انہوں نے آکو تھوڑا جہا کہ وَإِذَا حُشِرَ الْأَصْنَامُ یا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ، فرمایا جب جمع کیے جائیں گے لوگ، ایک بتاں دی گل نہیں انسانہ دی گل ہے۔ اس واسطے میرا بھائی مسئلہ بھی من تے نال فتویٰ بھی من، اور قرآن مجید نے جتنے مسئلے سمجھائے، اگر قرآن مجید دا مطالعہ کرو، قرآن مجید نے مسئلہ سمجھایا تے فتویٰ چھوڑ دیتا، تے جڑا قرآن دے ایک لفظ دا منکر ہے وہ کافر ہے، فتویٰ لاون دی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نو پتہ ہی کہ مولوی حاصل وہ حاصل نہیں جی اساں پیورارے دے مذہب تے اساں اج بھی آدھے مردے نہیں سن دے، اج بھی اساں آدھے انک لا تسمع الموتى، اج بھی اساں پڑھ دے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ادھی آیت۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مسئلے دے نال نال فتویٰ بھی لایا۔ فتویٰ کس واسطے لایا؟ تاکہ مولویاں دی تسلی ہوئے، عوام نو تا پتہ ہے کہ جڑا آدمی قرآن دی کسی آیت دا منکر ہے وہ کون ہے، کافر ہے کہ نہیں، کافر ہے پکا۔ لیکن قرآن مجید ہے مسئلے دے نال نال فتویٰ بھی، فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ تو علاوہ جنہاں نو تسا پہ پکار دے ہو، فرمایا او خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں۔ اے اکثر یا اللہ او خالق تا نہیں بالکل ٹھیک، مالک تا نہیں بالکل ٹھیک، لیکن ساری سن دے تہین، ساری سن کے اللہ تک پہنچا دے سن۔ اے جی میں ساری دیوبندی سمٹو ہے یقالو لہو للڑ، اے کہ آدھن بھائی اے صرف سن دین باقی کوئی گل نہیں۔ اے وقت اتو یو ٹرن گن کے واپس آ دیں، تھوڑی غیرت کرو۔ اے ہو گئے واپس تے انہاں دے دوسرے بھائی او گرین پگڑی والے، انہاں آکھیا بھی اساں وت انشاءاللہ پورا کام کرا کے آسو۔ ہن تساں سارے سن دے بیٹھے ہو، اگر میں تھانوں آکھاں بھی میرے واسطے دعا کرو، اے جائز ہے یا شرک ہے؟ جائز ہے نا، تساں جیندے بھی ہو تے سن دے بھی بیٹھے ہو تے بزرگ بھی ہو وہ تے ہو سو بھی صحیح، ماشاءاللہ سارے بادشاہ نظر آندے پے پوری داڑیاں لے۔ ہوں اگر میں تھوارے کو دعا نہ کراواں تو میری بدبختی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ زندہ بھی ہے، او پیر صاحب میرے میسر بھی ہے، اور وہ میری پکار سنے بھی صحیح، اور میرا عقیدہ بھی ہوئے کہ سندا بھی ہے، لیکن میں بارو بار قبر تو واپس آواں اس کو دعا نہ کراواں تو میری بدبختی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے اے تا آگے دیوبند والے واپس بدبخت بن کے۔ دوسری جڑی پارٹی ہے انہاں آکھیا بھائی سن دے پین تے ساری انہاں دے اگے تے انہاں دی خالق مالک اللہ، لیکن تساں جو اے سانو عقیدہ لیتے ہے کہ سن دے پین، جس لئے سن دیں تے انہاں کو اساں دعا کرے نے باقی مرضی اللہ دی قبول کرے۔ ہن انہاں نو سمجھاؤ، وہ بھائی کھڑے تو لہذا انہوں نے سمجھاؤں واسطے قرآن نے فرمایا وہ خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں، شاید تس آنکھوں کے سن دیتا ہن، قرآن نے کہا ان تدعوہم، اگر تسا انہوں نے پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، او تھوڑی پکارانو نہیں سن دے، ولو سمعوا واستجابوا لکم۔ علماء موجود ہیں، ایک ہوندی ہے نفی بالفعل، ایک ہوندی ہے نفی بالقوہ۔ نفی بالفعل دا معنی تسا انہاں نو پکارو تے تھوڑی پکار سن دے نہیں، متا کوئی آدمی آ کے ہون نہیں سن دے، تھوڑے جے مصروف ان حضرت صاحب ہو رہا، کیونکہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، مصروفیت ہے، اس واسطے بعد ہی سن سے طاقت ہے نا۔ جی میں تساں سارے بیٹھے اور موٹر سائیکل چلیندے پئے ہو، نہیں چلیندے پئے نا موٹر سائیکل، لیکن طاقت ہے چلاون دی، طاقت ہے فی الحال مصروف ہو درس قرآن دے اندر بعد ہی چلاون دی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متا کو مشرک آ کے فی الحال نہیں سن دے مصروف ان، بعد ہی سن گن سے طاقت ہے سنن دی۔ اللہ تعالیٰ نے دہائیاں دی نفی کی تھی، نفی بالفعل بھی اور نفی بالقوہ بھی، فرمایا ان تدعوہم، اگر تسا انہاں نو پکارو تو لا یسمعوا دعاءکم، او بالفعل تھوڑی پکارا نہیں سن دے، اور لو سمعوا، فرمایا انہاں چ سنن دی طاقت بھی
کوئی نہیں. اے لو کان فیہما آلہا, اگر زمین و آسمان وچ الہ ہوندے, ہن ہی نہیں الہ, اگر ہوندے اللہ دے علاوہ تعالی فسدتا. لو کان بعدی نبیا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تعالی کان عمر, نبی ہے کوئی نہیں. اے لو آیا کس واسطے؟ بالفرض والمحال. فرمایا لو سامی او بالفرض والمحال, تھوڑی سن بھی گنن. مستجابوا لکم, تمہارا مطالبہ پھر بھی پورا نہیں کر سکتے. تو آخسو بابا میں تیرے کو آیا, میری اولاد کوئی نہیں. بابا زبان حال نہ لاکسی میں اپنی اولاد نو یتیم کر آیا. تو آخسے بابا اگر سنے بھی صحیح, تو آخسے میرے کاروبار وچ برکت پا. بابا آخسی میرا اپنا مال او پچھلے میرے وارث کھا گئے, جیڑا تساں صدوقڑیاں چھٹا وہ مجاور کھا گئے, میرا تو اپنا ہر کوئی کھا گیا مال. اور تساں میں نہ دیو کہ رزق وچ برکت پا. لو سمیعوا مستجابوا لکم, تساں آخسو بابا میری شوگر ہائی تھی گئی. بابا آخسی میں ساری زندگی آپ پھکی چاہ پی پی کے قبر ہی چاہیا, تیری شوگر کی میں سیٹ کرا. لو سمیعوا مستجابوا لکم بالفرض والمحال, سن بھی گنے, تھوڑا مطالبہ پورا کرنے دی طاقت کوئی نہیں. تو ساکسو بابا میں نو بیماریاں لگیاں, تے بابا آپ بیماریاں دی وجہ تو فوت ہو کے قبر وچ پہنچا, تے بابا بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. آج کل تھی نا بابے بھی نوے نوے عجیب عجیب. پیچھے ایک پیر انہاں پکڑا, تقریباً 60-70 عورتوں نال زنا کیتا. اس کو پوچھا بھی نہ اس کہ میرا نام ہے پیر کرنٹ شاہ, اس کہ تیرا استاد ہے, کہ میرا استاد ہے سرکٹ شاہ, بڑا استاد ہو سی ٹرانسفارمر شاہ. پیچھے اسا لیلا انٹرچینج تھوڑے نال اتھوں ہے تے پیر ہے, تساں ڈٹھو سی پیر کاکی علی سرکار. وہ پہلے آئی بزرگ کاکی تاڑ, اسا اندر گئے, اس کا پورا انٹروڈکشن تعارف کیتا. انہاں دسا یہ بڑا نیک بزرگ ہے, اس بزرگ دی ساری زندگی مرکز ہیرا منڈی دے اندر گزری. لاہور پوری زندگی ہیرا منڈی دے اندر طوائف خانے چ گزری. اتھے بہ کے کاکیاں نو تڑیندا ہوندا, یہ زنائی کاکی تاڑ. مطلب لوگ آکھے بھئی کاکی تاڑ تے بزرگ, انہاں آکھے اتھے ونج کے دعوت تبلیغ دی نیت نال باندا. رب رسے تے مت کھسے. اے پیر ایک پیر دا نام ہے پیر چمی شاہ, پیچھے ایک نواں پیر نکلے حلوے علی سرکار. عجیب عجیب نا, پتہ نہیں اندر کوئی چیز ہے بھی نہیں. اس واسطے قرآن آتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم. بالفرض سن بھی گنن, تھوڑا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے. عموماً لوگ قبراں تے ویندن, تساں انٹرویو کرو مائک چاہ کے دربار تے ونج کے, کوئی آکسی جی میں اپنے رزق اور کاروبار واسطے آیا, کوئی آکسی جی میری اولاد کوئی نہیں, کوئی آکسی جی بیماریاں دی وجہ تو آیا, کوئی دشمنیاں تو گھبرا کے آیا, کوئی جیلہ دی وجہ تو آیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء دے اندر 4 نبیاں دے واقعے ذکر کیتے اور فرمایا کہ دیکھو میرے انبیاء تے بھی پریشانی آیا. حضرت نوح علیہ السلام دا مقابلہ لکھاں دے نال ہے, لیکن نادا نوح ربہ, میرے نوح پیغمبر نے صرف مینوں پکارا, اور نادا پورا زور لا کے پکارا با مفالا. لیکن اتھے قرآن دا مسئلہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ. قرآن ایک سائڈ تے آتا ہے نادا پورا زور لایا, با مفالا دی خاصیت. دوسری جگہ تے قرآن آتا ہے ہولے ہولے اللہ نو پکارو. ہن مانا کہ نادا نوح ربہ, حضرت نوح علیہ السلام نے بظاہر زبان دا زور نہیں لایا, لیکن دل دے اندر پوری طلب دے نال, پوری آہوزاری دے نال, پوری تضرع دے نال اللہ رب العزت نو پکارا اور آکھن لگے ربی انی مغلوب فانتصر. یا اللہ اساں قلیلا, یا اللہ اساں تھوڑے, دشمن زیادہ. ہن دشمن زیادہ تے مقابلے دے اندر کس نو پکارا حضرت نوح نے؟ اللہ نو. اے کس نو پہ پکار دین؟ آل مدد یا پولیس, وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہے, آل مدد یا پولیس والے بھی ہوندے نے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نو پکارا. اگر تساں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو, فرمایا میرے ایوب پیغمبر نو دیکھو, سال ہا سال گزر گئے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, او بیماریاں دی وجہ تو اگر درباراں تے مزاراں تے گئے ہو, ویکھو میرا ایوب پیغمبر بیمار ہے. اور وہ بیماری کیڑی آئی؟ آج کل دا انٹرنیشنل خطیب
جس نو لوگ آتے ہیں بڑی پیار محبت تقسیم کرنے والا، وہ آدھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم تے نعوذ باللہ کیڑے پہ گئے، اور اس بکواس اتنے نہیں کی تھی کہ زبان تے بھی کیڑے، وہ کیڑے ڈھان دیں تے حضرت ایوب علیہ السلام چاہ کے زبان تے رکھ دیں۔ کتنی بڑی بکواس کی تھی، لوگ آدھے وقت بھی نہیں یار، وہ پیار محبت بانٹن والے لوگ، انٹرنیشنل خطیب ہے، بڑا آدمی ہے، لوگاں دے او مقدس گاہ سمجھی ویندی ہے یا مقدس منج سمجھی ویندی ہے، اس نے آکے جی کیڑے پہ گئے، حالانکہ قانون ہے اب ہی ما ابہم اللہ، جس چیز نو اللہ نے مبہم رکھے تسا بھی مبہم رکھو۔ بیماری آئی کیڑی آئی اللہ جان، اتنی گل ضرور ہے بھئی بیماری آئی، لیکن اے یاد رکھو ایو جی کوئی بیماری جس تو عام لوگ نفرت کریں انبیاء نو نہیں لگتی، انبیاء نو اللہ تعالی معصوم بنایا بے عیب، ایو جی بیماری نبی نو نہیں لگ سکتی۔ اگر ایو جی بیماری لگے تے قیامت والے دن امت آکھے، اللہ انہاں نو آکھے ونجو جہنم وچ میری دعوت نو ایکسیپٹ نہیں کیتا، قبول نہیں کیتا، وہ یا اللہ نبی ایو جی بھیجا جی دے جسم تے کیڑے ہیں، انہاں دا تو عذر بندا ہی۔ اس واسطے نبی اپنے دور دے اندر سب تو ذہین ترین، سب تو سمجھدار، سب تو عقل مند، سب تو حسین، ہر چیز دے اندر با کمال تے بے مثال ہوندے۔ اس واسطے حضرت ایوب علیہ السلام تے ایو جی کوئی بیماری نہیں۔ اور اگلا مسئلہ ہے کہ اگر ایک ایو جی بیماری ہے نہیں بالفرض والمال، اس سے مولوی دی والدہ نو ہوئے بواسیر، ایک ہی نہیں ممبر جاکسی جی دعا کرو میری ماں نو بواسیر ہے، ایسی جی دعا کرو میری والدہ محترمہ بیمار ہے، تساں پوچھو بھی صحیح حضرت دسو کیڑی بیماری ہے، میں تھوڑے جا ڈاکٹر ہاں، ہو سکتا ہے میں تنوں کوئی نسخہ دساں، اور تھانوں نسخہ گھنن واسطے بھی بیماری نہ دسے سی، کیوں اس نو شرم آندی ہے کہ یار میری ماں ہے، میں آکساں بھائی سنو بواسیر ہے۔ اور خدا دا بندر اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام اگر اپنی والدہ واسطے ایو جی بیماری بول دے ہوئے شرم آندی ہے تو اللہ دے نبی واسطے نہیں آندی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہرحال بیمار ہو گئے، اور بیماری دے اندر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام نے کس نو پکارا؟ اس تو پہلے انبیاء گزرے، کسی نبی دا ہیلا نہیں دیتا، کسی نبی دا وسیلہ نہیں دیتا، کسی نبی دی قبر تے نہیں گئے، بلکہ پکارا ربہ، اپنے رب نو خالص کر کے پکارا۔ اور اگر تسا مقدمات پھنس گئے، جیلت پھنس گئے، فرمایا آؤ دیکھو میرے یونس پیغمبر نو، حضرت یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات، او ہی اندھیرے چ نہیں بلکہ الظلمات، کئی اندھیراں دے اندر پھنس گیا میرا یونس پیغمبر، اور انہاں اندھیراں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کس نو پکارا؟ آج کل تو مولوی آتے ہیں مچھلی دے پیٹ وچ گئے کوئی نہیں، یہ بھی ہی نا۔ بہرحال نادا فی الظلمات، اندھیرے، اور ایو جی جیل تھواری جیلاں دے اندر ہوا دا انتظام بھی ہے، غذا دا انتظام بھی ہے، لیکن حضرت یونس پیغمبر اس جیل دے اندر پہنچا جتھے ہوا بھی کوئی نہیں، کھانا پینا بھی کوئی نہیں، ملاقاتی بھی کوئی نہیں، روشنی دا انتظام بھی کوئی نہیں، ہواواں دے انتظام بھی کوئی نہیں، اس بند اندھیرے دے اندر، اس جیل دے اندر حضرت یونس پیغمبر نے کس نو پکارا؟ اللہ نو پکارا تے خالص کر کے پکارا، آکھن لگے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ پکارا سنن والا تو ہے، یا اللہ اس مچھلی دے بند پیٹ دے اندر میری پکارا سنن والا کوئی زندہ بھی نہیں، کوئی مردہ بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں تے کوئی نبی بھی نہیں، یا اللہ میرے حالات تو واقف، اللہ الہ الا انت، یا اللہ میرے حالات تو واقف بھی تو، میری پکارا سنن والا بھی تو۔ ہن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس پیغمبر دی سنی کہ نہیں، ایوب پیغمبر دی سنی کہ نہیں، حضرت نوح پیغمبر دی سنی کہ نہیں، فرمایا اے جنہاں نو تساں بے پکار دے ہو، اے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، انہاں مشکلاں دے اندر مینوں پکارا۔ اور چوتھا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام دا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دی ضرورت پئی، اور آکھن لگے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یا اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گیا، میرا سر بھی بڑھاپے دی وجہ تو بالکل سفید ہو گیا، ہون یا اللہ میں دھوپ تے ٹورا انج لگ دے جی میں شولے پہ نکل دین، یا اللہ بظاہر اسباب کوئی نہیں، لیکن اس اسنا دے اندر
تیرے علاوہ کسی نو میں پکارا آئی تا بچہ نہ جمے 6 مہینے گزرین تو وقت شروع ہو ویندے او ہر دربار دی مٹیاں کھاسی ہر قبر تو دھاگے پیمائش کر کے گاٹے پیسی اچھے تو اچھا عامل بلے سی فلان دا تعویذ ہک پہی کے او پیسوں تا انشاءاللہ پتر آیا تساں زیادہ پڑھے لکھیو تھوڑے عامل یا حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دی زندگی گزر گئی آکھنے لگے یا اللہ تیں اولاد نہیں دیتی دروازہ آسا بھی تیرا نہیں چھوڑا اس واسطے اولاد نہ ملے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 100 سال نہیں او دروازہ ہک ہوئے دیون والی ذات اس سے دی اس دی مرضی ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور جس نو چاہے بچیاں دے وے کا لوط جس طرح حضرت لوط پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دیتیاں بیٹا ہک بھی پوچھو مولویاں تو حضرت لوط علیہ السلام دے پتر دا کے نہ ہے حضرت لوط علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں تو سا دا پتر دے چاہیے دے ہوندے نا پورے وظیفے ہر جاتے پھر دے ہو بھارت اللہ کو بندہ دعا تا منگے لیکن اولاد دیون والی عقیدہ رکھو ذات اللہ دی حضرت لوط پیغمبر نو صرف دھیاں دیتیاں پتر ہک بھی نہیں اور یہب لمن یشاء الذکور جس نو چاہے صرف پتر دے وے کا ابراہیم جس طرح کہ حضرت ابراہیم پیغمبر اللہ تعالیٰ انہاں نو صرف بیٹے دیتے تے دھی ہک بھی کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام منگدے بھی رہے کہ اللہ ہک دی تو ہوئے خواہش بھی آئی لیکن حضرت ابراہیم نو بیٹی کوئی نہیں حضرت لوط نو بیٹا کوئی نہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو دھیاں بھی دیتیاں تے پتر بھی دیتے لیکن بچپن دے اندر آپ دی اولاد سارے پتر فوت ہو گئے اس واسطے مسئلہ دسا کہ نہ دیواں تو زبردستی گھنن والا دھیاں چا دیواں کوئی زبردستی پتر نہیں گھن سکدا پتر اگر میں دیواں چا زبردستی دھی کوئی نہیں گھن سکدا جس نو ملا جلا کے دیواں وقت امام الانبیاء دی جھولی چوں 1.5 سال دی عمر ہے تقریباً 17 مہینے دا آپ دا پتر ابراہیم ہے آپ نے نا بھی حضرت ابراہیم دے نا تے ملا کے رکھا بڑی محبت دے نال پیار دے نال آپ فرمیندے ہوندے ہیں انا ثمرۃ دعائی جد ابراہیم میں اپنے دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ لیکن امام الانبیاء دی جھولی چ اللہ تعالیٰ فوت کیتا اللہ دے نبی روندے پین اے مسئلہ تھوانو تے میں نو سمجھایا کہ میری تقدیر اور قضا دے سامنے اگر میں دے کے گھنن تے آواں امام الانبیاء دی جھولی چو پتر چاہ گھنا اللہ دا نبی بھی رو سکدے تے روح پیچھو تے والا آج کل تا آدھے نہیں بھی والا دیئے دفناون دیا کہ دیر ہوں دیئے روح فوراً آئی کوئی آدھن جمعرات علیہ دن آئی منڈیرہ تے آ کے دے دیئے بسادیہ سے کیشہ پکائی آدھن نا بے روح کے ہے جمعرات اچھا روحاں نو پتہ ہوندے بھی آج جمعرات ہے انہوں نے پتہ ہے شاید سیٹرڈے سنڈے منڈے آج بھئی تھرسڈے یا فرائیڈے انہوں نے کوئی پتہ ہی کو نہیں بھی جمعرات ہوندی کرنا ہے یعنی روح نو آساں پوچھتے ودے ہوندے ہیں بعض اوقات بھئی جمعہ کرنا ہے طالبان دسیں دے ساجی چھٹی ہے بھی جمعرات ہے گھر ونے اسا اچھا جمعرات ہے جیندا نو پتہ نہیں ہوندا جمعرات دا تے روحاں نو مردن وقت آندین مڈیرا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں اغلاط العوام وچ بہترین جملہ لکھا انہاں کہ لوگ اغلاط العوام عوام وچ بہت ساری غلطیاں نے کتاب گنو تے پڑھو لوگ آدھے براتی بھواری نہیں دیونی چاہیے کہاں بولے جاتا مہمان آندے پین چپل تے چپل چڑھے تے بے تھوڑی سفر دی تیاری ہے اے ہوندیاں نہ گپاں او تپل جسے لے روٹیاں پکا کے زنانیاں کھڑے رہندیاں تے رتے رتے نشان ہوندے ٹمکے جے ستارے جے آدھن او فلانا رشتہ دار سانو یاد پیا کریں یہ ساری اغلاط العوام الفضولیات ہیں تھانوی صاحب نے لکھا کہ کچھ لوگ آدھن کہ روح ولدی ہے انہاں آکھے بھئی جو نیک روح ہے روح دیں 2 قسمہ ایک چنگی تے ایک بھیڑی تے وچالے والی روح نہیں سمجھ آئی روح یا اچھی ہو سی یا گندی یا وچالے والی بھی ہو سی کوئی مخنث کوئی نہیں یہ سارے جو ہوندے نا بندہ یہ جڑے جیندے بندے ہوندے نا میں پہلے عرض کیتے بندہ مومن ہوئے تو حضرت صدیق روے کافر ہوئے تو ابو جہل رو اے وچالے والے جڑے انہاں بھی اساں تھوارے نال بھی آتے انہاں دے نال بھی آتے قرآن دا درس بھی نہ ہوئے فلاں بھی نہ ہوئے تے یہ بھی نہ ہوئے تے اساں ہیں بھی مومن سانو مسلمان بھی آکھو بہرحال روح آکھے یا چنگی ہو سی یا گندی ہو سی تھانوی صاحب نے فرمایا جو نیک روح ہے وہ آنا نہیں چاہتی
اور جو بری روح ہے اسے آنے نہیں دیا جاتا. آکھے جڑی چنگی روح ہے او گئی جنت وچ. ہن جتنے تساں موحد بیٹھے ہو سن سارا نو اللہ تعالی جنت الفردوس ہی جا دے. ہن جنت ہی جیسا لگے گئے تو کوئی بندہ آکسی یا اللہ بھلوال سانو واپس بھیج, کوئی بندہ آکسی کوئی نہ آکسی. تے جڑی بھیڑی روح ہوئیاں درس قرآن روکن والیاں او آکسن یا اللہ سانو ایک واری ولا اساں ونجنا چاہندیاں جمعرات ہوئے بھاویں جمعہ ہوئے فرشتے انہاں نو آدن شاباشی تھائی کان نپو بڑی شرارتاں کر کے آئے ہو. تو بڑے مذاق کیتے ہیں قرآن دے نال, یعنی بری روح کو آنے نہیں دیا جاتا. او شودی ولنا چاہندی ہے لیکن انہاں نو ولن کوئی نہیں دیندا. تے جڑی چنگی روح ہے او آپ نہیں آونا چاہندی. تے اے جڑی جمعرات لیاڑ آندیاں نے اے کیڑیاں ہوندیاں یہ کو وچالی علی حسین وقت. اس واسطے قرآن پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دی گل بیٹھا کرے نا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کس نو پکارا؟ اللہ نو پکارا. زندگی گزر گئی لیکن اللہ دا دروازہ انہاں نے نہیں چھوڑا. اولاد دیون والی ذات اس سے دی. امام الانبیاء دی جھولی چایا. حضرت لوط علیہ السلام نو بیٹا نہیں, ابراہیم علیہ السلام نو بیٹی نہیں, اور اپنے نبی نو دے کے جھولی چ اٹھایا. امام الانبیاء نو روایا اور امت نو مسئلہ اے سمجھایا کہ میری قضا اور قدر دے سامنے امام الانبیاء بھی رو سکدے, زبردستی روح والا نہیں سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے اللہ نے, آکھن لگے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. یا اللہ موسم میرا کوئی نہیں لیکن یا اللہ میں تینوں بھی پکاردا مینوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام دی سنی اور بوڑھے زکریا نو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیتا. تا اولاد دیون والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اور صرف اللہ؟ یہ تو گل کی ہر چیز بندہ کو لیندے خالص. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دیتی. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان او فرمیندن انہوں نے دورے چ واقعی آڈیو او آدھن کہ ایک جگہ تے میں گیا تقریر واسطے, اور اس علاقے دے اندر مولویاں نے جی اج کل دے مولوی انہاں آکھیا بھی مولوی دی قرآن نہیں سننا. قرآن دی اپنی ایک تاثیر ہے. اس ٹائم بھی آوازاں روکن والا کوشش کیتی لیکن وہ آواز رکی نہیں. مولوی آکھا بے غلام اللہ خان علاقے آندا بھی ہے, جس آدمی دے کان غلام اللہ خان دی آواز پہ گئی اوزی رن چھٹ ویسی, اوزی رن تے ترائے طلاقاں. شیخ القرآن صاحب آدن بے اعلان سن کے سارے لوگ نکلے گھراں جو بجن, کیونکہ زنانی بہت پیاری ہوندی ہے تے آپ تپل تے روٹی لاونا اوکھی ہے. سارے لوگ نکلے بھائی غلام اللہ خان دی آواز سارے کنے نہ ہوئے. آکھے ایک بڑھڑا آدمی ہے بالکل ضعیف العمر ہے, او بھی بھجا اپنے علاقے چوں نکلا اور نال جنگل دی جھاڑیاں دے اندر ونج کے لک کے بہ گیا. بھائی ایتھے غلام اللہ خان دی آواز میرے کنے نہ پوسی, بڑھڑی میری بچی راسی. آکھے جی میں شیخ القرآن صاحب تقریر شروع کی تھی او دور آئی اتلے سپیکراں دا تے مولوی صاحب دے کنے شیخ القرآن صاحب دی آواز پہ گئی. مولوی آکھے مارو زنانی تو ہوئی جڑی اس آکے زنانی تو گئی, چلو سنا تو صحیح بھی ایڈا جو ڈاڈا آدمی ہے ساری زنانیاں چھٹ گئی ہیں آدھا کے. آکے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ایہ واقعہ بیان کیتے حضرت زکریا علیہ السلام دی اولاد والا, اور اے بڑھڑا آدمی اے بھی بالکل بے اولاد آئی. اس اتھائی جھاڑیاں پئی جاتے رو کے آکھا یا اللہ میں جٹ آدمیاں جاہل آدمیاں پڑھا لکھا نہیں, لیکن یا اللہ میں تیرے کو دعا پیا کردا آد پیا کرے نا. اگر غلام اللہ خان دے مسئلہ سچ ہے تے بوڑھے زکریا نو اولاد دیتی, یا اللہ اولاد میری بھی کوئی نہیں. اگر مسئلہ ازا سچ ہے تو مینوں بھی اولاد عطا کر, اور یا اللہ اگر مینوں اولاد مل گئی میں غلام اللہ خان دے ہاتھ بیعت بھی کرساں تے اس دی تقریر بھی کرے. شیخ صاحب آدھے پہ میں آ گیا علاقے چ. کچھ عرصے تو بعد دفتر اندر ایک بوڑھا آدمی آیا اور رو کے آکھن لگا جی تساں فلاں علاقے چاہے تساں تقریر کی تھی, سارا واقعہ بیان کیتا. آج اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے دے اندر مینوں اولاد دیتی ہے. ہن میں تھارے کول آیا کہ میرے ہاتھ میں تھارے ہاتھ بیعت بھی کراں تے مینوں تساں تاریخ بھی دیو کہ میرے کول آ کے تقریر کرو. اے ہے اکابرین دا اخلاص تے سادے اخلاص بھی سامنے. تا اس واسطے پکارنا کس نو ہے؟ صرف اور صرف اللہ نو. فرمایا اللہ تو علاوہ جس نو تساں پکرے سو لو سمیعوا مستجابوا لکم,
بالفرض والمحال تھوڑی سن بھی گنن تھوڑے مطالبے پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ جڑا آدمی اپنی اولاد نو یتیم کر گیا اور تھانو صاحبزادے والا نہیں بنا سکتا۔ ہندوستان دا ایک شاعر آتا ہے، دو موتوں سے پیدا ہوا نام دھرائیو پوت، رب کی پوجا منہ نہ کیجیو وہی موت کا موت، دادو خلقت باولی قبراں پوجن اوت، وہ بیچارے موت کے مارے یہ ان سے مانگن پوت۔ اکھے دو موتوں سے پیدا ہوا، دو گندے قطرہ تو پیدا تھیے تے نام دھرائیو پوت، تیرا نام پوتر بن گئی۔ اس کہ رب کی پوجا مول نہ کیجیو، اگر خالص اللہ دی عبادت نہیں کیتی وہی موت کا موت، وہ موتر دا موتر ہے کوئی پتر نہیں۔ اکھے دادو خلقت باولی قبراں پوجن ہوت، اکھے دادو اے مخلوق چھتی ہو گئی باولی ہو گئی، اے قبراں دی پئیاں پکاراں کر دین انہاں نو ون کے سلیندے پین، وہ بیچارے موت کے مارے یا ان سے مانگے نپوت، وہ اپنی روندی ہوئی اولاد دے سر تے ہاتھ نہیں رکھ سکے، اے آدن سانو پتر عطا فرما۔ وہ اپنے مال وراثت بنا کے لوگ کھا گئے، اے آدن سارے رزق کی برکت پا، وہ بیچارے خود بیماریاں پریشانیاں تو دنیا چھوڑ گئے، اے آدن ساری بیماریاں پریشانیاں دور کر۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، بالفرض والمحال سن بھی گنن تھوڑا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ اگے اے تے ہے مسئلہ ایتھے دی تے سن دے رہندے ہونا، اگے ہے فتویٰ و یوم القیامت یکفرون بفروعکم، جی فروئی مولوی آدن مسئلہ فروئی دا کہ مانا کہ من گنو تاں بھی ٹھیک ہے نہ منو تاں بھی ٹھیک ہے۔ فروئی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، ان اجتہد المجتہد فاصاب فلہو اجران، اگر ٹھیک ہوئے تو دو نیکیاں، و ان اخطا فلہو اجر واحد، اگر غلط ہوئی تو ہک نیکی۔ فروئی دا معنی یہ ہے کہ یا ہک نیکی یا دو نیکی، اکھے قرآن دی آیت من گنسو تو دو نیکیاں، نہ منے سو تو ہک نیکی مل سی، یہ معنی ہے نا فروئی دا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین تعویل کی تھی مرزے نے، مرزا تو ہو گیا کافر، تے اے جڑا اس آیت نو نہ منے او کون ہے؟ مسلمان۔ سا کیا سا کھڑے اپنے مذہب تے انک لا تسمع الموتى، دادے والے پیغام تے حالے بھی کھڑے ہیں، مردے نہیں سن دے، اور دادے دا پیغام مسئلے دے نال نال فتویٰ بھی آئی، خالی مسئلہ یا فتوے سمیت آئی، فتویٰ نال آئی۔ اس واسطے فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، او قیامت والے دن انکار کرے سن تھوڑے، کون انکار کرے سن؟ بوت یا کوئی اور؟ اے آدن بوت، اے پیچھے جڑی آیت پڑھی ہے نا، فرمایا اے جنہاں نوں تساں پیسے دیندے ہو ما یملکون من کتبیر، نا تا جیندے نے اشاعت التوحید دا اکابرین دا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ او فرمیندے ما یملکون من کتمیر، اللہ نے کیوں آکھا؟ اللہ آکھ سکدے ما یملکون من شیئن، او ککھ دے بھی مالک نہیں۔ کتمیر یعنی کھجور دی گٹھلی، بت گٹھلی دوتے پردہ، اتنی لمبی چوڑی مثال کیوں دیتی؟ اکھے اس دی وجہ یہ آئی کہ اکثر جڑے ہن مشرک وہ قبر دے ذریعے قبر والے نو پکار دے ہن، فرمایا میرے علاوہ جنہاں دی تساں پہ پکار کریں دے ہو، او قبر نو اس طرح سمجھ جس طرح کھجور ہے، تے گٹھلی نو اس طرح سمجھ جس طرح میت ہے، تے سفید پردے نو ہی سمجھ جس طرح کفن ہے۔ فرمایا میں جیندے خدا نو چھوڑ کے جنہاں نو تساں پہ پکار دے ہو او تا اپنے کفنا دے مالک بھی نہیں۔ بتاں دی گل ہے یا کفن بتاں دے ہوندے نا، کفنا دے مالک بھی نہیں۔ متا کوئی کھڑا ہو کے آکھے میں اے حضرت مولا حسین علی صاحب دا جذباتی مانا، اپنے کول انہاں نے مانا کیتا، اس معنی دی مؤیدات موجود ہیں جنہاں چو ہک تائید ہے۔ مثال دے طور تے ہک آدمی بالکل غریب ہے، او مر گیا فوت ہو گیا، اس نو کفن دی ضرورت ہے، تے تھوارے کول زکات دا پیسہ موجود ہے۔ پیسہ کس چیز ہے؟ زکات دا۔ تے بندہ مر گئے، ہائی بھی موحد، ہائی بھی نیک آدمی، غریب آدمی، زکات دا مستحق آئی۔ ہون علماء تو مسئلہ پوچھو، علماء للڑ تو، علماء بریلویہ تو، علماء دیوبند تو، جس تو بھی مسئلہ پوچھو بھئی زکات والے پیسے چوں کفن گھن کے مردے نو پوا سکدے؟
ہے مستحق مواحد بھی ہے. ہن سارے مولوی آکھسن نہیں زکات والے پیسے تو کفن مردے نو نہیں پوا سکتے. کیوں؟ بھائی زکات دے اندر تملیک شرط ہے. تملیک دا معنی کسی نو مالک بناونا. اگلا مالک بن سی تا تھوڑی زکات ادا ہو سی. اگر تملیک نہیں تا زکات ادا نہ ہو سی. سارے علماء دین کہ ہون مردے نو کفن زکات وچ نہیں گن کے دے سکتے. وجہ ہے کہ مردہ اپنے کفن دا مالک ما یملکون من کتمیر. مانا مولانا حسین علی صاحب کا سچ آیا کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ ایک فقہ دے اندر مسئلہ ہے کہ جیڑا آدمی چوری کرے السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما. قرآن آدھے چور تے چورنی دی سزا کے ہے جیل کئی مہینے. قانون قرآن دا قانون کے کہ فقطعوا ایدیہما تے سارے ہاں قانون کے ہے. سارے کول چلدا پیے لا آف برطانیہ ایکٹ چل دے پین. ہاں جی فلاں ایکٹ فلاں قانون. ہون اے یاد رکھو اللہ رب العزت جس طرح عبادت دے اندر تنے تنہا ہے اسی طرح حکم اور حاکم ہون دے اندر بھی تنے. اللہ تو علاوہ کوئی مقنن کوئی قانون ساز نہیں. کسی نو قانون سازی دا اختیار دیتا اے بھی شرک ہے. کسی نو مقنن بنایا اے بھی شرک ہے. قانون سازی صرف اللہ دا کے حاکم اللہ صرف اللہ دا کے. بہرحال ہن سارے ہاں قانون کے ہے بے چور دی سزا سارے ہاں وہ سزا ہے مختصر جڑی امریکہ چ. ایک بندے امریکہ چوری کیتی ایک بندے انڈیا چ کیتی تے ایک بندے پاکستان چ کیتی. ترائے جج بیٹھے جیڑا جج امریکہ لا فیصلہ کرے سی اتھے بھی اوہ انڈیا دے اندر بھی اوہ فیصلہ ترائیاں دے اندر ایک ہو سی. لیکن اساں آزاد قوم اساں کے ہاں آزاد ہاں نا کیونکہ مسجدہ ان سارے کول مسجدہ امریکہ جی تو بہت سونیاں سونیاں. انڈیا چ بھی مسجد ہیں امریکہ چ بھی مسجد ہن نمازاں ہن روزے ہن حج زکات ہے اندرون بیرون دی ساری محنت ہے. اور اس محنت دی رکاوٹ بھی نہیں کیونکہ انہوں نے بھی پتہ ہے وہ آدھیں جتنی مرضی تہجد پڑھو جتنے مرضی اشراق پڑھو چاش پڑھو اس جیسا منکر نہیں. لیکن امریکہ نو انہاں تو تکلیف قبراں تے پے رہو دھمالا پاؤ بھنگ پیو انہاں نو کوئی تکلیف ہے؟ تساں روزے رکھو بے شک دو دن دے لگاتار انہاں نو کوئی تکلیف ہے؟ تھارے روزے کول بھی کوئی نہیں حج کول بھی کوئی نہیں زکات کول بھی کوئی نہیں نماز روزے کول بھی نہیں. انہاں نو تکلیف ہے تا جہاد تو یا نظام تو. وہ آدھیں جڑا بندہ جہاد دی گل کرے بس اے ٹھیک نہیں. باقی جڑا صوفی صافی بن کے سارے علاقے چ آوے سورہ انفال بیان نہ کرے سورہ توبہ تے پابندی ہوے سورہ الفتح محمد تے پابندی ہوے سورہ ممتحنہ تے پابندی ہوے اتنے آ کے جتنی مرضی تبلیغ کرے سارا وہ بھائی ہے. اساں نو ویزے بھی لا دے ساں پروٹوکول بھی دے ساں. بہرحال ایک مسئلہ اے بھی ہے قرآن آدھے کہ چور اور چورنی دا کے کرو ہاتھ کٹو. جیڑا آدمی چوری کرے اس دا ہاتھ کٹ چھوڑو. ہوں ایک آدمی نے کفن چوری کیتا ایک کفن چور ہے اس نے قبرستان بن کے خفیہ طریقے نال کفن چوری کیتے. ہوں پوچھو علماء للڑ تو علماء بریلویہ تو انہاں سارا تو پوچھو بے ہونی دی سزا کے اسے تو دہائی ہاتھ کٹنے چاہیے نا. اس مردے دی بے حرمتی بھی کیتی ہے چوری بھی کیتی ہے. ہوں سارے آدھن کہ نہیں اس دا ہاتھ نہ کٹا ویسی اس تے حد نہیں بلکہ تعزیر ہے. حد نہیں بلکہ تعزیر. تعزیر دا معنی ہے کہ جڑا قاضی ہے اس دی مرضی ہے اس دا منہ کالا کرا کے سونے جے کھڑکے تے بلا کے علاقے چکر لواوے اس نو لتل لاوے کوڑے مارے جیل وچ سٹے کوئی نہ کوئی سزا دے لیکن اس دا ہاتھ کوئی نہ کٹا ویسی. کیوں؟ کیونکہ جڑی حد ہے وہ ہے السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما. چور دا ہاتھ کٹو تے سرقہ آدن چوری آدن مال مملوک مال محفوظ کو خفیہ طریقے سے اٹھانا. ہوں ایک چیز ہے تسا مالک بھی ہو تے محافظ بھی ہو. اگلا آدمی خفیہ طریقے نال چاہے تو یہ چوری زبردستی بندوق سر تے رکھ کے آ کے دے تو اس نو کیا آدن اس نو آدن ڈاکہ اس نو کیا آدن ڈاکے نہیں سنے کی نہیں. سارے چھدرو دے اندر پرانے ایک بندے ڈاکہ مارے ادھی رات دا ٹائم ہے 2 بجے. ڈاکہ کس نو آدن روڈ تے کان نپ کے بندہ کھڑا ہے
پروں آیا موٹر سائیکل والا آدمی، اس بریک لائی، اس آکھیا بھئی خیر ہوئے، اس آکھیا اتھے کوئی بندہ ہے میرے کان نہ پا گئی ہے، کوئی چور ہے، تے اس آکھیا اتھے تو کوئی بندہ موجود کوئی نہیں، کان چھوڑ دے۔ اس آکھیا یار اتھے ہو سی تو دس بے تیرے کول کچھ ہے کوئی بندوق چاقو اگر او جو آ ونجے تو، اس آکھیا یار شاید تا میرے کول بھی کوئی نہیں۔ اس کان چھوڑ دیتے، اس آکھیا تیرے کول کوئی نہیں تے میرے کول ہے، ٹبے چ کڈی بندوق، اس آکھیا تو میری جہاں تے کان نپ تے موٹر سائیکل دی چابی بھی دے تے موبائل بھی تے ہر شے دے۔ وہ گن کے گیا تے اس نو کہ آدن، اس نو آدن ڈاکا، تے چوری آدن مال مملوک مال محفوظ کو خفیہ طریقے سے اٹھانا۔ ہون آدن بھئی ادھی رات لے گیا خفیہ طریقے نال کفن تا اس اٹھایا، لیکن جڑا مردہ آئی وہ کفن دا مالک بھی کوئی نہیں تے محافظ بھی کوئی نہیں۔ جس لئے مردہ اپنے کفن دا مالک بھی نہیں محافظ بھی نہیں، اس خفیہ طریقے نال اٹھایا، بے حرمتی کی تھی، اس واسطے اس سے تعزیر لاؤ، حد لاون دی ضرورت نہیں۔ مسئلہ مولانا حسین علی صاحب دا آیا کہ نہیں کہ او اپنے کفنہ دے مالک نہیں، مردہ اپنے کفنہ دا مالک بھی نہیں محافظ بھی نہیں، ایک مردہ ہائی محافظ رحمت کائنات اللہ۔ اے سارے جڑے بھائی نا دوسرے دیوبند سمٹو یقالو لہو للڑ فیملی، اے آدھین بھیا کہ ہیک آیا کفن چور ادھی رات اس جی سے لے قبر کھودی نا تے او قبر کھود کے کفن جا کے جی میں نکلا تے مردہ اسے پچھو پچھو تے چور اگو اگو بٹک لائی ودیاں، مقابلہ تے مسابقہ انہاں دا شروع ہوئی۔ آکے رستے دے اندر وہ جڑا ہے نا مردہ اس لٹھا بھی میرا گھر آیا، وہ ساوے رنگ دا گیٹ پہ لگا کھڑو سے، اس کہ ایو تا اپنا گھر ہے، وہ گھر چ لگا گیا، گھر چ داخل ہو گیا، کچھ عرصہ جیدہ بھی رہی، اللہ اس نے پوتر بھی دیتا جیدہ نام مالک رکھا۔ ہون دسو اے اپنے کفن دا کی آئی، اے محافظ آئی، کوئی انہاں دے محافظ ہوندے نے، ورنہ اصل مسئلہ ہے جڑا بندہ مر گیا اپنے کفن دا مالک بھی نہیں تے محافظ بھی، یہ تو بڑے بڑے محافظ ہوندے نے۔ ایک کتاب ہے نا دی خوشبو والا عقیدہ، اسی انہوں نے لکھا ایک بزرگ یا کہ اس کی خواہش آئی کہ میں مدینے دے اندر دفن تھیواں، آکے اس سے اسناد دے اندر وہ بزرگی تھائی مر گیا، آکے جی میں مر گیا تے لوگ آکھن لگے بھئی اس بزرگ دی تا خواہش آئی مدینے دفن تھیواں، اے شودائی تھائی مر گیا فوت تھی گیا، آکے غسل تے کفن دے کے جی میں ہٹن میت کے اندر جنبش پیدا ہوئی، اے جی میں موبائلہ چھوندی ہے نا وائبریشن، آکے میت وائبریشن لگی، میت حل ہے ہر پاسوں، وقت آکے او جیکل اٹرالی اور اٹھے بزرگ، میت جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، وقت اٹھا، آکے سامنے آئی روشن دان دے وچوں وہ بزرگ نکلا، ہے تو اوکھی گل بے روشن دان دے وچوں تے بزرگ نکلے، میں دادا وڈے 7 فٹ والے بوئے جو اوکھے ٹپ سے کہ ماشاءاللہ کھا کے کمزور ہوندے نا امت دے غم دے اندر، 12 لاکھوں نکلا روشن دان وچوں، نکل کے آکے بالکل سیدھی میت ویندی پئی ہے PIA دی طرح، آکے وقت اگے ون کے اس نے موڑ بھی کٹا، ماشاءاللہ بغیر پٹرول ڈیزل دے، اساں 250 روپے ڈیزل دے بھر کے تھک گئے، ایو جے بزرگ سانی ملیا، کانڈ تے چاہ کے بھائی اتے بلوال پہنچاویا، آکے پھر اس نے جا کر موڑ کاٹا اور وہ چلے گئے۔ پھر ہمارے پاس جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے دیکھو اللہ والوں کا انتقال کہیں ہوتا ہے، اللہ پہنچا کہیں دیتے۔ یہ کتاب اس واقعہ لکھے اور بڑے بڑے بزرگاں دی تصدیقاً اے الہامی کتاب ہے کہ اے جڑی کتاب ہے نا اللہ الہام کی تھی، الہامی چنگا دیا۔ اس الہامی کتاب دے اندر وہ بزرگ جس لئے مدینہ منورہ میں پہلا بیان، آکے مدینے دے اندر مولوی صاحب گئے، پہلا زندگی دا بیان کیتا تے خطبہ پڑھا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، موضوع ہے مولوی صاحب دا حیات النبی، مولوی آقا حیات النبی پر ہماری پہلی دلیل کلنا تلنا والا قانون، قرآن دی آیت بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، کسی صحابی دا قول بھی نہیں، کسی امام دا قول بھی نہیں، کوئی متقدمین متاخرین کوئی حوالہ نہیں، آکے حیات النبی پر پہلی دلیل کلنا تلنا والا قانون۔ اے جڑے علماء طلباء نے وہ تو سمجھے سن، آکے کلنا اصل جھائی کا ولنا، وقت کالا والا قانون لگا تو بن گیا کالنا، وقت التقاء ساکنین ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ڈھہ گیا تو بن گیا کلنا، آکے وقت قانون ہے کہ واو الف تھی کہ ڈھاوے تو اس دے بدلے دے اندر فا کلمے تے زمہ لاون ہے، اے وقت کلنا کل کے بن گئے
کھلنا. ہن بھئی حیات النبی کی میں ثابت آکے جڑی کھلنا دی پیش ہے نا جڑی ضمہ ہے اے ضمہ اے بطور کتبہ دے جس طرح قبراں دے کتبے لیندے ہو او ناشا لکھ دے ہو جے کتبہ دسیندے کہ اگے قبر ہے اے کھلنا دی کاف دا ضمہ دسیندے کہ اگے قبر بنی پئی ہے واؤ دی اگے کہ ہے واؤ الف تھی کہ دفن ہو گئی اسا دیں چلو واؤ دفن ہو گئی کتبہ بھی لا چھوڑاتے حیات النبی کی میں ثابت وہ ہے نا امام الصرف بر وزن میں کہ اگر تو سارے سامنے ہو گیا نا تیرے کو پوچھا بھی اے بھی دلیل اشاعت توحید دی اے الہامی کتاب اللہ الہام بھی ہو کتاب ہمیں تو شیطان کیتا ہے کوئی آکے الہامی کتاب آزادے میرا بھائی تو سادے جڑا مر گیا اوزی روح واپس آویں دیئے آزادے جڑا مر گیا قیامت تو پہلے اوزی روح ولدی نہیں آزادے جڑی کولنا دی واؤ الف نال تبدیل تھی کہ ڈھے گئی قبر دے اندر دفن ہو گئی ہون تساں ضمے والے کتبے لاؤ یا فتح والے کتبے لاؤ جو کچھ مرضی لاؤ تساں سارے للڑ روندے راسو چیخ دے راسو جیڑی واؤ دفن ہو گئی او پیچھو تے ولدی یہ ساری دلیل ہے کہ انہاں دی دلیل ہے یہ تو دلیل سادی ہے جیڑی واؤ دفن تھی وہ پیچھو تے واپس آندی نہیں اے آدھیں دی واپس آویں دی بہرحال قرآن نے کیا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب دے مانے دی تائید جیڑا مر گیا ہے وہ بیچارہ اپنے کفن دا مالک بھی نہیں اس واسطے زکاة اچ کفن نہ دے سکتے اس دے ہاتھ نہ کٹا ویسی چوری دے اندر کیونکہ مردہ اپنے کفن دا مالک بھی نہیں تے محافظ بھی نہیں انہاں دا بہرحال مردہ نو بڑھائے نا کو ہور سے بڑے بڑے واقعے بہرحال ان وقت نہیں وقت مختصر آئی اس واسطے میں عرض ایک کی تھی فدع اللہ مخلصین لہ الدین کہ جس طرح دنیا دے اندر تساں دودھ گھن ہوئے آدھے ہو بھئی خالص ملے شاید گھنن ہوئے بھئی 100 روپے زیادہ گھنے لیکن چیز خالص ہوئے تساں آدھے ہو گھیو گھننے دیسی تا بالکل خالص ٹماٹر گھنے ہوئے 50 روپے دے 4 ریڑیاں دے چکر لیندے بھئی خالص ملے خربوزے گھنے ہوئے 1 کلو پوری ریڑی نو کھڑے ہو کے سونگ ویندہ ہے بندہ بھئی خالص ملے پھکا نہ نکل پوے کی نہیں اس واسطے ہر چیز اچ بندہ آدھے خالص اور میں عرض کیتے دشمن بھی بندہ کو لیندے تو دشمن بھی کیے ہوئے خالص ہوئے نا جڑا منہ تے با کے بھاویں ابو جہل روے آکے میری گچی اتو کر کے کپائی جو پتہ لگے سردار دی یہ آدھے نا اساں تھوڑی اتھے کینچی رکھنی تھوڑے جا اتو تھے بسان آنکھو کھوج نہیں اس واسطے یا تو بندہ کھول کے آوے میں تھوڑے سامنے عرض کیتے بھی کل میری جس بندے نال باس آئی عثمانی فرقے تو اس میرے منہ تے آکے بھی پوری شاعت توحید علیہ کافر سانو کوئی ارمان نہیں لگا کیونکہ انہوں دا مذہب ہے انہوں آکے بھی سارے کافر آسائی دوتے گل کی تھی منوایا اس کو لوں سارا کفر ثابت کر والا جم کے آتے کفر ثابت نہیں کر سکتا لیکن جیڑا اپنے آپ مسلمان بھی آکے تے آکے بھی قرآن سننا ایک انہ دی عادت ہے قرآن تا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ ایک کافران دی علامت ہے وعدن قرآن نہ سنائے وَلْغَوْ فِيهِ شور مچاؤ وَلْغَوْ فِيهِ شور مچاؤ ایک معنی دوسرا معنی وَلْغَوْ دا الغال لغو یعنی قرآن دے درس دی وقت ختم کر لو وقت ختم کرنا بھی اے جڑے مولی صاحب آندے پہن بڑے متشدد اے والغو فی دا معنی صرف تالیاں مارنا بھی نہیں وہ بھی معنی ہے والغو فی یعنی ایو جی لوگاں دی ذہن سازی کرو بھئی قرآن دے درس دی وقت ختم لوگاں نو کالا کر کے آکھو بھئی آج دا جی کینسل آج درس قرآن نہ ہو سی فلاں نہ ہو سی اس واسطے ہر چیز بندہ خالص کو لے دے تا مسئلہ بھی اس کا کیوں ہونا چاہیے فدع اللہ مخلصین لہ الدین اللہ دی پکار بھی کرنی ہے تو بالکل خالص کرنی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرا اے جٹو اگر خالص دی سمجھ نہ آوے اپنے گھر بدھی ہوئی بکری نو دیکھ گاں تے مجنو ویک نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا بکری نو تساں گھا کھوایا ساوے رنگ دا کھل کھوائی بھو کھوایا او پیٹ اچ گیا اللہ نے اپنی قدرت دی مشینری لگائی اس مشینری نے حرکت اچ آ کے کچھ دا گوبر بنا چھوڑا کچھ دا خون بنا چھوڑا ہن گوبر بھی پلید تے خون بھی پلید لیکن انہاں دو پلیتیاں دے درمیان اللہ نے من بین فرسن ودا من لبنا خالصا
فانو خالص دودھ پلائے جس وچ گوبر علی بدبو بھی کوئی نہیں، خون والا رنگ بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تساں بھی پکارا کرو تو خالص کر کے پکارا کرو، تساں بھی ہاڑے تے وسیلے تے محابے انج نہ کرو یا اللہ پنجاں دا واسطہ، یا اللہ فلاں دا وسیلہ، یا اللہ فلاں دا ہاڑا، اللہ نو پکارو خالص کر کے پکارو، وچے پلیتیاں نہ رلاؤ، تے خالص اللہ دی پکار دے اندر مسئلہ بھی ہے تے فتویٰ بھی ہے۔ بہرحال جو کچھ میں عرض کیتے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے منابر اسلام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، بڑا ہی خوبصورت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔